السلام علیکم۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے ترجمہ اور تفسیر۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 84 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو آیت نمبر جو 84 ہے ہماری، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ جو ہے اس صفحے کے بالکل شروع سے ہی آپ کا جو ہے سبق شروع ہو رہا ہے، آج کا لیسن۔ تو چلیں ہم اس کا ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے وعدہ، تمہارا وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ، نہ تم کرو گے، دِمَاءَكُمْ، آپس میں خون، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہ تم نکال دو گے، أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے وطن سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ، اور تم تشہدون، تم مانتے ہو۔ اب اوپر جو عہد میثاق لیا گیا تھا، اس آیت میں اس کا تممہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ خانہ جنگی کر کے باہم خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا۔ پھر ہمارے اس اقرار لینے پر تم نے اقرار بھی لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا جیسے تم اس پر شہادت بھی دیتے ہو۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر سے کسی امر کا اقرار جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، صاف اقرار نہیں ہوتا، مگر عرفاً اور عقلاً اس کو اقرار ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ثم اقررتم سے اس شبہ کو بھی دور کیا گیا اور بتا دیا کہ اقرار اتنا واضح تھا جیسے شہادت صاف اور واضح ہوا کرتی ہے۔ ترک وطن کرانے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آزاد جو ہے کسی کو تکلیف پہنچا کر، ایذا پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ بیچارہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے کہ وہ وطن چھوڑ کر، وہ جگہ چھوڑ کر ہی کسی اور جگہ جانے کے لیے مجبور ہو جائے۔ ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہ لوگو، تقتلون انفسکم، ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، انفسکم، آپس میں، مطلب کہ ایک دوسرے کا آپس میں، وتخرجون، اور تم نکال دیتے ہو، فریقم، ایک فریق، منکم، تم میں سے، من دیارہم، اپنے وطن سے، تظاہرون علیہم، وہ چڑھائی کرتے ہیں تم پر، بالاسم، اس گناہ پر، ان گناہ پر، والعدوان، اور ظلم، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ، اور اگر آئیں تمہارے پاس، اسرا، قیدی، مطلب کہ اگر وہی لوگ پھر آ جائیں تمہارے پاس اسرا، قیدی بن کر، تفادوہم، تم ان کا بدلہ دو، ان کا فدیہ دو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ حالانکہ تم پر حرام ہے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، اور وہ حرام ہے، عَلَيْكُمْ، تم پر، اخراجہم، ان کا نکال دینا۔ افتؤمنون، تو کیا تم مانتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے کو، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو، ببعض، کتاب کے بعض حصے کا، فما جزاء، سو کیا سزا ہے، کیا بدلہ ہے، من یفعل، جو کرتا ہے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے، الا خزی، مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ، اور روز قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما، اس سے جو کچھ تعملون، تم کام کرتے ہو۔
اب تممہ میثاق میں جو حکم ان کو دیا گیا اس کے متعلق جو ہے عہد شکنی کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے۔ پھر اس اقرار صریح کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلہ میں ان کی مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو۔ پھر گناہ اور ظلم کے ساس و ان دونوں حکموں کو تو یوں غارت کیا، اور ایک تیسرا حکم جو سہل سا سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کے تو ایک اور تیسرا حکم جو سہل سا سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو، اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کر دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم ان کو ترک وطن کرا دینا اور قتل تو اور بھی بدرجہ اولا ممنوع ہے کہ تم کو نہ تو ان کو وطن سے نکالنے کا حکم تھا اور نہ ہی تمہیں تھا کہ ان کو قتل کرو، بلکہ تم یہ ظلم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے۔ اول جو تھا وہ قتل نہ کرنا، دوم جو تھا اخراج یعنی کہ ترک وطن نہ کرانا، اور جو تیسرا اپنی قوم میں سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے اس کو چھڑا دینا، آزاد کرا دینا۔ تو ان لوگوں نے اول تو جو ہے 2 حکم کو تو چھوڑ دیا اور تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے، اور صورت اس کی یہ ہوئی تھی کہ اہل مدینہ میں 2 قومیں تھیں، اوس و خزرج، ان میں باہم عداوت رہتی تھی اور کبھی کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی تھی، اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں بنی قریظہ اور بنی نذیر آباد تھی۔ اوس و بنی قریظہ کی باہم دوستی تھی اور خزرج و بنی نذیر باہم یارانہ تھے۔ جب اوس و خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے، تو جہاں اوس و خزرج جو ہے مارے جاتے اور خانمہ آوارہ ہوتے، ان کے دوستوں اور حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی، اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا، اور ایسا ہی بالعکس۔ البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے، اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کو جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کر دینا ہم پر واجب ہے، اور اگر کوئی قتل و قتال میں معین اور مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے عار آتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے اور ان کا حیلہ سازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے۔ اس آیت میں جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے اس سے اوس و خزرج مراد ہیں کہ اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنی نذیر کے مخالف تھے، اور خزرج جو ہے وہ بنی نذیر کی موافقت میں بنی قریظہ کے مخالفت تھے۔ اب اسم و عدوان، ظلم و گناہ 2 لفظ لانے سے اس لفظ ٹھیک ہے اسم و عدوان یہ 2 لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 حق ضائع ہوتے ہیں، حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے حق تعالیٰ ضائع کیا، اور دوسرے کو آزار پہنچا کر حق العباد بھی ضائع کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس کے آگے اس عہد شکنی پر ملامت و شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی بالتصریح بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے کیا تو بس یوں کہہ کہ کتاب تورات کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر احکام پر ایمان نہیں رکھتے، اور کیا سزا ہونا چاہیے اس کی ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے، بجز رسوائی کے دنیاوی زندگانی میں اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اب ہر چند کہ وہ یہودی جن کا قصہ اس میں ذکر ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھے، مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے، حالانکہ جب حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا،
اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورات شرعیہ میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے محاورات عرفیہ میں اس کی مثالیں دن رات دیکھتے ہیں، جیسے کسی ذلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بالکل بیوقوف ہے، حالانکہ مخاطب بیوقوف نہیں ہے، اس سے مقصود شدت نفرت ہے اور اس کام کی قباحت ہے، ناپسند کرنا ہے کہ تم نے کام اچھا نہیں کیا۔ اور یہی معنی ہے حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر وغیرہ کے، کہ جس نے نماز کو چھوڑا جان بوجھ کر پس اس نے کفر کیا۔ اب وہ کفر تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اس پر گناہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے۔ اب اس مقام پر جن 2 سزاؤں کا ذکر ہے، ان میں سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی، تو اس کا وقوع اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنی قریظہ قتل و قید کیے گئے اور بنی نذیر ملک شام کی طرف بہزار ذلت و خواری نکال دیے گئے۔ اب یہاں پر تو ہماری اس کی تفسیر جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اب جب یہ میں لیسن جو ہے آپ کے سامنے ریڈ کر رہی تھی، آپ کو سنا رہی تھی، پڑھا رہی تھی، تو مجھے وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا جب میں نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے۔ تو آپ بھی دل لگا کے جو ہے اس کو پڑھا کریں تاکہ فائدہ ہو۔ جو مقصد ہے کہ ترجمہ اور تفسیر سیکھیں، اللہ کے قرآن کو سیکھیں، جو میرا پڑھانے کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو۔ اللہ پاک اس پر عمل کیا آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی صحیح طریقے سے جو ہے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم۔